بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو حق ہے کہ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔ الحق حقیقت ایک دھماکہ ہے، جو ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا، ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھوں، میں نے کہتا ٹھا الحق، فل سٹاپ ہو گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا۔ پھر اللہ کہتا ہے ملحقہ، اور تجھے پتہ بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتہ۔ بما ادراک ما الحقہ، تو جن بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، میرا نبی حق، اللہ حق۔ دوسری حقیقت الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، تیسری حقیقت آخرت، قیامت، موت کے بعد کی زندگی، دنیا کا فنا ہونا، یہ سب اللہ توڑنے والا ہے، مٹانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے جب زمین پہ زلزلہ آئے گا۔ اذا الشمس کورت، زندہ بد نصیب قیامت کو دیکھنے والے دیکھیں گے جب سورج پھٹے گا، بے نور ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے تباہ حال ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بنیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنوں کا مالک کوئی نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور جنگلوں سے بھاگ کے انسانوں کی طرف، انسان شہروں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرف۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ۔ میں پاناما سے آ رہا ہوں، ایک طرف پیسفک اوشن ہے، ایک طرف اٹلانٹک، دنیا کے بہت بڑے۔ میں وہاں سوچ رہا تھا کہ جب ان میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سارے 71% پانی ہے، آگ ہوگی۔ ہمالیہ پہاڑ کالعہن المنفوش، ایسے روئی بن جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ یہ حقیقت ہے، ٹھو ٹھو دھماکے۔ ایسا ہی دن ہوگا، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ اگر بریڈ فورڈ آباد ہوگا، دیر ہو رہی، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ اے ہے مائیں بچے کو تیار کر رہے ہیں، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے۔ یہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے۔ کوئی حل لے کے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی مکھن کا پڑا بنا رہی ہے، کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکل رہی ہے، کوئی لسی بنا رہی ہے، کوئی اپنے جانور کو چاڑ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے، کہیں دو لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں، آج کچھ کھانے کو ملے گا۔ سورج نکلا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چاند بھی ڈوبا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے، اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ہمالیہ پہاڑ تکبر سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے۔ زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے کون ہلا سکتا ہے۔ دریا صحرا، بپھرے ہوئے دریا، گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے۔ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی۔
دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند، خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو وہ دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گا، تو مرتا مر میں بچاں، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے، اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے۔ پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا۔ آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے۔ مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا ہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا۔ جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی، یہ لاش پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے۔ اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرش، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا اللہ اسرافیل اور میں۔ کہا اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھرو گے، تو سور اس ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا۔ اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل، انہوں نے پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، ڈنگا کم بھی جاندیاں، در 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 در۔ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا رب سب تو میں ہی باقی۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہوئے 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 ہوئے، جب تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ متکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا۔ آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی صفت ہے۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ بھائیو، یہ اس دنیا کا انجام ہے۔ یہاں سے اللہ کو پالو، پھر موج کو قیامت کا دھماکہ بھی آپ کو خوف زدہ نہیں کرے گا۔ بس اللہ کو پالو، اللہ کو پالو، اللہ کو پالو۔ اس کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو۔
دنیا نے چھوٹ جانا ہے، آپ کی قبروں میں نہیں جائے گی، اولاد دفن کر کے واپس آئیں گے، کبھی فاتحہ پڑھنے بھی نہیں جائیں گے، ہم تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنے والدین کی قبروں پہ چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہاری قبروں کے پہ فاتحہ پڑھنے، یاد بھی نہیں رہے گا کہ پیو دی قبر کتھے تھے، اماں دی قبر کتھے۔ لہٰذا اپنی زندگی کی منزل اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لگتا ہے کمانے کے لیے چلو اور مجھے پانے کے لیے دوڑو، کمانے کے لیے سفر کرو، مجھے پانے کے لیے بھاگو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مقابلہ کرو، دوڑ میں مقابلہ کرو کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کو پاؤں گا، میں آگے بڑھ کے اللہ کی مغفرت اور جنت کو لوں گا۔ سابقوا سارعوا تنافسوا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ میرے بھائیو، زندگی کا اصل صحیح ٹریک ہے کہ اپنی آخری منزل اللہ بناؤ، پھر کچھ کھویا کچھ آیا یہ راستے کی چیزیں ہیں، ان کا یہ کوئی بڑا میٹر نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کو کھو کر سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا کے سب کچھ پا لیا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، یحییٰ بیٹے اللہ کے نبی، ایک کے سر پہ آرا چل گیا، ایک کو ذبح کر کے لٹا کے ذبح کر دیا گیا بکر کی طرح، لیکن کامیاب ہے جو کہ اللہ میں لگ گیا۔ کیسے اللہ دونوں باپ بیٹے کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ یہ زکریا اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جواب دیا، یا زکریا، اے زکریا۔ 1,24,000 میں صرف 9 نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست خطاب کیا قرآن میں، 9، ان میں سے ایک سے آدم، یا آدم، نوح، یا نوح اہبت بسلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا دابو انا جعلناک خلیفہ، یا زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم۔ 8 پہلے اور 9 میں اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اب بیٹے سے بات شروع ہو گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ عزت اتنی کہ اللہ عرشوں سے نام لے کر بات کر رہا ہے، اور امتحان ایسا کہ باپ کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور بیٹے کو لٹا کے ذبح کر کے سر اگلا تھوڑا الگ کر دیا گیا، لیکن عزت کے سہرے دونوں باپ بیٹے کے حصے میں آئے۔ ذلت ناکامی میں قتل کرنے والوں پر آئی۔ کربلا کے میدان میں یزید نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، شمر اور ابن زیاد نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اور فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے وقت گئے، اور حسین اپنی ساری اولاد سمیت ذبح ہو گئے۔ کائنات کا سب سے پاکیزہ خون دھرتی پہ بہہ گیا، سب سے پاکیزہ نسل اللہ کے نام پہ ذبح ہو گئی۔ ان سے زیادہ پاک کون ہوگا؟ جن کے نام حسن پیدا ہوئے، میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حضرت علی کو بہادر جنگجو، انہوں نے نام رکھا حرب، لڑنے والا۔ ہم نے کہا نہیں، میرے بیٹے کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب، آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے آج تک میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں ملے، سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے جن کے نام پسند فرمائے اپنے حبیب کی زبان پر، ماں کا دودھ چھوٹنے سے پہلے جن کو جنت
کی سرداری ملے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، جنت کی سرداری کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. حضرت حسن چہرے، سر اور کمر پورا اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حسین سر، چہرہ، کمر اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. جنہیں گود کھلایا، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا. عرب میں عیب تھا بچہ اٹھانا، عرب بچے کو اٹھانا عیب سمجھتے تھے. گھر کے اندر بھی نہیں اٹھاتے تھے، گھر سے باہر تو جانا ناممکن تھا کسی عرب سردار کے لیے. اور دو جہان کے سردار بچوں کو یہاں اٹھانا میں کوئی معقول نظر آتا ہے، دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے. میرے نبی باہر نکلے تو حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا، حسین کو اس کندھے پہ بٹھایا ہوا، کندھوں پہ بٹھا کے باہر نکلے. ایک بدو پریشان ہو گئی جو انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ یہ کیا؟ اب کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ ہم نے کہا میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. کہ اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما. اور جو اگلی خوشخبری سنو، جو ان سے محبت کریں تو ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھیں، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر. گود میں کھلایا، سینے پہ لٹایا، سر چوما، ماتھا چوما، ہونٹ چومے، پورے وجود کو اپنے بوسوں سے سجایا. اور اسی پہ یہ دیکھو گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر ہے، جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. تو تمہارا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ حسین ناکام ہیں اور شمر کامیاب ہے. جو وہ پیسے والا بن گیا، ان کی ساری نسل ذبح ہو گئی. تم کہو گے یہ کیا زندگی؟ زندگی تو وہ ہے جنہوں نے 3 بر اعظم کی حکومت جیتی. لیکن میرے اللہ نے کیا فیصلہ دیا، تاریخ نے کیا فیصلہ دیا، قرآن نے کیا فیصلہ دیا، حدیث نے کیا فیصلہ دیا، انسانوں نے کیا فیصلہ دیا. کامیابی کا ہار کس کے گلے میں ڈالا، عزت کا صحرا کس کے سر پر باندھا، اور ذلت کا کالا داغ کس کے ماتھے پہ لگائے. تم روتے حسین کے لیے ہو، وہ کام یزید والے کرتے. اتنا علی خاندان، اتنا پاک، پاکیزہ. لفظ پاک بھی ان کی پاکیزگی کو بتانے کے لیے تھوڑا ہے. ہائے 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 کیا سناؤں. میرے نبی گھر میں آتے ہیں، این اللقا. دنیا میں آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا ان میں سب سے مصروف ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے انسان کی ذمہ داری، ان سے بڑی ذمہ داری کون اٹھائے، کس نے اٹھائی ہے؟ اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں. تم پاؤنڈ کماتے کماتے بچوں کے لیے وقت نہیں نکالتے. تو بچے ڈرگ نہیں بیچیں گے تو کیا کریں گے، شراب نہیں پئیں گے تو کیا کریں گے. آپ گھر تشریف لاتے وقت نکال، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو اس فاطمہ ان کو تیار کر کے بھیجتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے. میرے نبی کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک دیتے، ہاتھ ٹیک دیتے، فرماتے آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دنیا میں اس سے بڑے شاہ سوار نہیں پیدا ہوں گے، نہ ایسی سواری نہ ایسے شاہ سوار. کمر پہ چڑھا کے بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے، گھومتے، اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے. ایک دفعہ ایسے ہی کھیل رہے تھے اور ان کو کمر پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اوپر سے جابر بن عبداللہ آ گئے. اتنی بڑی سواری. تو آپ نے کہا واہ واہ، اتنے بڑے سوار، اتنے بڑے سوار. یہ گھر کی زندگی، مسجد فرض نماز سب سے عظیم فریضہ اہل ایمان کے لیے.
نفل ہو یا سنت ہو، فرض ہو یا واجب ہو، اور جب باجماعت ہو تو سب سے زیادہ عظمت بڑھ جاتی ہے۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، باجماعت امام ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، حسن کود کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرے نبی سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں۔ پیچھے والے سمجھتے ہیں آپ فوت ہو گئے، نماز میں فوت ہو گئے۔ پہلی صف والوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تھوڑا سا کہ مسئلہ کیا ہے، دیکھا تو حسن، کبھی حسن ہوتے کبھی حسین ہوتے تھے، دونوں ایک کی بات نہیں، دونوں بھائیوں کی بات، کبھی یہ کبھی وہ، جب جو آ کے بیٹھتا سجدہ لمبا کر دیتے۔ تو ایک آدمی نے ہاتھ آگے بڑھا کے آپ کو نیچے اتارنا چاہا، تو آپ نے بغلوں میں سے دیکھا ایک ہاتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ یوں کر کے روکا کہ مت اتارو۔ جب تک وہ بچے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ حسن کے ساتھ کھیلتے تھے، بٹھاتے، چھوٹے سے اپنی زبان دکھاتے، یوں وہ زبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے، زبان منہ میں لے لیتے، پھر ہنستے، پھر زبان نکالتے، زبان کو پکڑتے، پھر زبان منہ میں لے لیتے۔ یہ حسن کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ حسن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دونوں کی کشتی کرواتے، خود بھی شریک ہوتے ان کے ساتھ، اور دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں۔ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسن نے دبا لیا تو آپ حسین کو کہیں، حسین شاباش بھائی، شاباش، ہمت کر، شاباش شاباش شاباش۔ تو اس فاطمہ کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے۔ میرے نبی نے کہا، یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ سارا خاندان ذبح کرا دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو ذبح کر۔ میرے بچے کا ہاتھ ٹوٹا، 4-5 سال کا تھا، چیخا تو میں بھاگ گیا، میں اس کی چیخ سن نہیں سکا، نہیں سن سکا۔ بچوں کے سر کٹ رہے ہیں اور ایک آدمی سب کی تصویر کھڑا ہو، تمہیں سبق دے رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جائے جا سکتا۔ ایسا واقعہ نہ آیا نہ آئندہ ایسا آئے گا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سستا سودا ہے، یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ یہ امام حسین ان اشعار کی تصویر کہ میرے مولا تو ملا اور جگ چلا گیا، سستا سودا ہے، تو راضی ہوا سب روٹ گئے، سستا سودا ہے۔ ان سب کو کٹوا دینا تیری ناموس پہ، تیری عزت پر، تیرے دین پر، اپنے نانا کی ناموس پر میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ عزت کا سودا ہے، یہ سستا سودا ہے۔ ایک بول بول کے سب کو بچا سکتے تھے، اور اس پہ توبہ کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی، زیادہ وہ مکروہ تھا۔ ایک ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، ظالم کی بیعت کرنا جان بچانے کے لیے جائز ہے، لیکن چونکہ یہ عالی کھانا ہے، ان کی شان کے خلاف ہے، اور پوری آنے والی نسلوں کو سبق دینا ہے، تو اس لیے ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر اسے ناجائز بھی سمجھتے ہیں، یہاں کر کے مدینے میں جا کے توبہ کر لیتے کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ کہتا ٹھیک ہے، پہلے ہی جنت کے وارث ہو، پہلے ہی جنت وراثت ملی ہوئی ہے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو کے جنت دے۔ آپ سارے آئے بیٹھے ہو کہ چلو اللہ کی بات سنیں، اللہ راضی ہو کے جنت دے دے، پر کیا پتہ اللہ کہے مجھے منظور نہیں تمہارا کوئی عمل، ان کے تو قبول ہو چکے ہیں، جاؤ جنت کے وارث ہو۔ پھر اتنا بڑا امام زین العابدین ساری رات روتے تھے، ساری رات سوتے نہیں تھے، ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ۔ تو ان کے خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ،
اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی مانگنے لگتا، دین تو ملی تھی، تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، اور 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دیں، میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میرے بھائی، میرا باپ، میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے، میں کہاں سے ہنسوں، یہ مجھے کہاں سے نیند آئے۔ چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا، یہ آفت کسی اور گھر میں اللہ ڈال دیتا، اپنے نبی کے گھر ڈالی، اور اللہ کے نبی نے خوش سے منظور ہٹایا۔ آپ نے ام سلمہ کو بلایا، ام سلمہ میرے پاس ایک فرشتہ ہے جو آج تک کبھی نہیں آیا، پہلی دفعہ آ رہا ہے، تو دیکھو کس کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو ام سلمہ دروازے کھڑی ہو کے، تھوڑی دیر میں حسین آئے کہیں سے کھیلتے ہوئے، تو انہیں چھلانگ لگائی اور اندر۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز، ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں، دیکھا تو آپ نے حضرت حسین کو یوں سینے سے لگایا ہوا، تو ایسے زور سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ بچوں نے کی پتا میرا نانا کیوں ہوئی جاندہ، اب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، آپ کی ہچکیوں کی آواز۔ ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ قربان آپ کیوں رو؟ کہ ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا ہے مجھے خبر دے کر گیا کہ میرے اس نواسے کو میری امتی ذبح کرتی، مجھے مٹی دکھا کے گیا جہاں اس کا خون گرے گا، اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ہٹا دیتا یہ قربانی، ہاتھ نہیں ہٹائے، ہاتھ نہیں اٹھائے، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے، اولاد کے لیے نہیں اٹھائے، کہ ان کی قربانی کو اپنے دین کے لیے کھاد بنا دیا، ان کے خون کو اپنے دین کا پانی بنا دیا، ان کی بوٹیوں کو اپنے دین کی کھاد بنا دی، اپنے گھر میں رکھی کرو۔ تمہارے لیے مانگا ہے 12 ربیع الاول 633 عیسوی 7 جون 11 ہجری جان کا دن ہے، ملک الموت آتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، جبریل اندر آ رہا ہے، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ کیا دربار رسالت ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے؟ آپ نے کہا بلاؤ، اندر آج نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، پہلی دفعہ آپ کو کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا کبھی کسی سے پوچھا نہیں، آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا۔ آپ کو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، ٹھہرنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اس کو یہاں چھوڑ کر اس سے پہلے کا پورا سنو۔ اشراق کے بعد آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا لیا، سب کو سکون سے مل کے رخصت کر دیا، پھر تھوڑی دیر بعد اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو ملے سکون سے رخصت کیا، بلکہ ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی تو کہا رو نہیں، سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی۔ 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ پھر اپنے داماد علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے آہستہ آہستہ، لہذا پتہ نہیں کیا دعائیں دیں، ان کو رخصت کیا خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آخر میں حسن حسین کو بلایا، آپ کی مستقل آتے، حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے۔ حسین 6 سال کے ہیں، حسن 7 سال کے، جو ہی یوں لیا وہیں آنکھوں سے آنسو شروع، ٹپ 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 ٹپ۔ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ لیا، ایک کو ذبح ہوتے نیزے پہ چڑھتے دیکھ لیا ہوگا۔ آنسو نہیں رکے، بارش شروع ہو گئی، بیویوں کو دیکھ کے نہیں ہوئے، بیٹی کو دیکھ کے نہیں روئے، داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے،
بچوں کو فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں دنیا میں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، جو ہی یوں لیا وہیں آنسو، یہ ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کے جسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو اللہ ہٹا دیتا، ہاتھ ہی تو اٹھانے میرے نبی نے